میں نے یعقوب صاحب کو میں تعارف کروا رہا تھا کہ کرنٹلی آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن پلاننگ کے سروسز دے رہے ہیں گلگت بلتستان کالجز میں. اس سے پہلے آپ برٹش کونسل اور آسٹریلین ایڈس اور کے طور میں وہاں پر ان اداروں کے ساتھ ماسٹر ٹرینر کے طور پر منسلک رہے ہیں. ایم فل ایجوکیشن ہے اور آئی ڈی سے ایم فل ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آج اپنی خدمات، اپنے ویلیوبل جو آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے انہیں ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی، خاص طور پر اسپائرنٹس کے لیے. بہت سارے آپ کو جانتے بھی ہوں گے اور بہت سارے جو نئے ہیں ان کو بھی بتاتا چلوں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں گلگت بلتستان میں کالجز میں جب بھی بات آتی ہے، یعقوب صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے، خاص طور پر ایز ماسٹر ٹرینر. پچھلے سال بھی گلگت بلتستان سے ہائر ایجوکیشن اکیڈمی فار ٹریننگ اینڈ ریسرچ پشاور میں ہے، آپ ٹریننگ وہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد واپس آ کر گلگت بلتستان کے تقریباً 1000 سے زیادہ جو کالجز اور اسکول کے ٹیچرز کو آپ ٹرین کر چکے ہیں سلو بیس ٹیچنگ پہ، میتھڈالوجیز پہ اور بلوم ٹیکزانومی کے حوالے سے. آپ کی جو سروسز رہی ہیں کہ آپ ٹریننگ دیتے رہیں فیکلٹی کو مختلف ٹاپکس پہ اور مختلف تھیمز پہ. تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سے سیکھیں اس پرٹیکولر ٹائم میں، اور ہم آئندہ بھی ریکویسٹ ان سے کریں گے کہ 1-2 کلاسز اور لے لیں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپائرنٹ ان کو طور پر یہ انٹرویو کے پرسپیکٹو میں ان کو کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہے ایجوکیشن سے وہ بھی بتا دیں، اور ایجوکیشنل تھیریز اور میتھڈالوجیز کے حوالے سے گائیڈ کریں. جی سر. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام سر، آواز آ رہی ہے سر. زبردست زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصار صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اس کی ریزن پوچھا کہ بھائی یہ سیشن آپ کس سلسلے میں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انٹرو کے سلسلے میں. تو ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ ہم لرننگ کو پہلے ڈسکس کریں، پھر لرننگ کے بعد پھر لرننگ ڈومینز، لرننگ اپروچز، پھر ان دا لائٹ آف لرننگ اپروچز انشاءاللہ وی ول ڈسکس the teaching methodologies. لرننگ پہ سب سے زیادہ جس نے کام کیا ایجوکیشن فیلڈ میں وہ جان ڈیوی ہیں. جان ڈیوی کہتے ہیں کہ لرننگ بیہیورل چینج کا نام ہے. ایکچولی لرننگ از بیہیورل چینج. یہ بیہیورل چینج کس ذریعے سے، انسان کی بیہیویئر میں چینج کیسے آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اور نالج کے ذریعے سے انسان کی بیہیویئر میں جو چینج آتا ہے اس چینج کو لرننگ کہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک شرط رکھی گئی ہے لرننگ کے ساتھ، یعنی بیہیورل چینج ضروری ہے. اگر کہیں پہ بیہیورل چینج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی لرننگ نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پر ہم ایک ایگزامپل دے دیں. ایک خاص طرح کا بیہیویئر، ایک خاص طرح کا ایٹیٹیوڈ کسی چیز کے حوالے سے، کسی تھیم کے حوالے سے، کسی پروسیس کے حوالے سے، کسی پرسنالٹی کے حوالے سے، کسی فینومینا کے حوالے سے میرے اندر ایک خاص طرح کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ تھا. لیکن کچھ مشاہدات کے بعد، تجربات کے بعد، نالج کے بعد میرے بیہیویئر میں چینج آئی ہے. میں اس طرح سے فیل نہیں کر رہا ہوں، میں اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہا ہوں، میرا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا نہیں ہے، اب چینج ہو چکی ہے. تو اس چینج کو ڈیوی نے لرننگ کہا ہے. یعنی کس کے نتیجے میں یہ چینج آئی؟ آبزرویشن کے نتیجے میں، ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں اور نالج کے نتیجے میں. ان تینوں کے نتیجے میں انسان کے بیہیویئر میں جو چینج آتی ہے اس چینج کو لرننگ کہتے ہیں. اچھا، اس کے ڈومینز کون کون سے ہیں؟ اکثر انٹرویو میں 2 دفعہ بھی تو میں بھی فیس کر چکا انٹرویو کو، انشاءاللہ اب تیسری مرتبہ میں اس انٹرویو کو فیس کرنے جا رہا ہوں. اور جتنے سارے دوست ہیں جو اس انٹرویو کے پروسیس سے گزرے ہیں اسپیشلی ایجوکیشن میں، ان سے بھی میری کافی دفعہ انٹریکشن ہوتی ہے اور میرے پاس بھی آتے ہیں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں. تو جو فریکوینٹ کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، پوچھے گئے ہیں، لرننگ کے حوالے سے ہے، لرننگ ڈومینز کے حوالے سے، لرننگ اپروچز کے حوالے سے ہے، پھر
ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. تو لرننگ ڈومینز 3 ہیں: کوگنیٹو، افیکٹو اور سائیکوموٹر. کوگنیٹو یعنی کوگنیشن سے ہے، اس کا تعلق تھنکنگ کے ساتھ ہے، یعنی تھنکنگ پروسیس، تھنکنگ ایبلٹی. افیکٹو کا تعلق آپ کے فیلنگز کے ساتھ ہے، آپ کے ایموشنز کے ساتھ. سائیکوموٹر کا تعلق آپ کے موٹر اسکلز کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے، مینول ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے. ان کو 3 H's بھی کہتے ہیں. ان لرننگ ڈومینز کو 3 H's بھی کہتے ہیں. 3 H سے مراد یہ ہے کہ ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈز. یعنی کوگنیٹو کا تعلق آپ کے یعنی ہیڈ سے مراد دماغ، اس کے ساتھ ہے. افیکٹو کا تعلق آپ کے فیلنگز یعنی ہارٹ کے ساتھ ہے. سائیکوموٹر کا تعلق آپ کے ہینڈز کے ساتھ. اس لیے ان کو 3 H's بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ ان کو 3 H's کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو یعنی اکثر یہ مشہور ہے لرننگ ڈومینز کے نام سے، لیکن بعض دفعہ ان کو 3 H's بھی کہا جاتا ہے. یعنی ان لرننگ ڈومینز کو ایجوکیشن نے ڈسکس اس تناظر میں کیا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو لکلی لرننگ پروسیس کے دوران تینوں ڈومینز کو انوالو کرنے کا ماحول اس کو مل جائے، اس بچے کی، اس اسٹوڈنٹ کی لرننگ کنکریٹ لرننگ ہوتی ہے. مثلا کہیں پہ اس کو سوچنے کے لیے بھی موقع دیا جائے، ہاتھ سے کام کرنے کا بھی موقع دیا جائے، اس کے فیلنگز اور ایموشنز بھی ڈیولپ ہوں، تو ایسے بچے کی، ایسے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کنکریٹ لرننگ ہوتی ہے. لہٰذا ٹیچنگ انوائرمنٹ کو پرووائڈ کرتے وقت ٹیچر، ایک اچھا ٹیچر، ایک افیکٹو ٹیچر یہ انشور کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈومینز انوالو ہوں اس کی ٹیچنگ کے دوران. یعنی کوگنیٹو ڈومین بھی انوالو ہو، افیکٹو ڈومین بھی انوالو ہو، سائیکوموٹر ڈومین بھی انوالو. یعنی بچے کو پڑھاتے وقت، بچے کو لرننگ انوائرمنٹ دیتے وقت اس طرح کا انوائرمنٹ دیا جائے بچہ سوچ بھی لے، سوچنے پہ مجبور ہو، یعنی اسپون فیڈنگ نہ ہو. سب کچھ آپ بنا کے تیار کر کے بچے کے منہ میں آپ نوالا نہ ڈالیں، بلکہ اس طرح سے آپ ماحول پرووائڈ کریں، ایک چیلنجنگ ماحول ہو بچے کے لیے کہ وہ خود سوچے. اسی طرح سائیکوموٹر ڈومین کو انوالو اس طرح ہم کریں گے ٹیچنگ کے دوران کہ ہم بچے کو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، وہ خود ایکسپیریمنٹ کرے، وہ خود آبزرویشن کرے. اچھا ایک بات میں بتا دوں، سائیکوموٹر ڈومین کو ڈسکس کرتے وقت یہ اکثر مجھ سے ہی پوچھا گیا تھا کہ آپ اسپیکنگ کو کس ڈومین میں رکھتے ہیں، اسپیکنگ کوگنیٹو ہے، افیکٹو ہے یا سائیکوموٹر ڈومین ہے. تو یہاں پہ یاد رہے کہ اسپیکنگ کا تعلق بھی موٹر اسکلز کے ساتھ. اسپیکنگ یعنی سائیکوموٹر ڈومین سے مراد صرف ہاتھ سے کام کرنا نہیں ہے، بولنا بھی موٹر اسکلز میں آتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ایسے ماحول میں بچے کی لرننگ کنکریٹ لرننگ ہوگی جہاں پہ تینوں ڈومینز زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں. اب ہم آتے ہیں لرننگ اپروچز کی طرف. ماہرین کی مختلف آراء ہیں، مختلف ماہرین کی مختلف آراء ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ انسان اس طرح سے سیکھتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ انسان کے سیکھنے کے لیے ماحول اس طرح کا ہونا چاہیے. تو ان کو کہتے ہیں کہ یعنی اس میں اس لرننگ اپروچز میں انسان سیکھتا کیسے ہے، اس کی لرننگ کیسے ہوتی. مختلف ماہرین نے اپنے اپنے تھیریز دیے ہیں. ان کو اپروچز کہتے ہیں. اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ جو کسی فلسفے کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہو اس کو اپروچ کہتے ہیں، یعنی تھیری. اس میں ایک جو پرومیننٹ اپروچ ہے وہ ہے کاگنیٹیوزم، دوسری اپروچ ہے سوشل کنسٹرکٹیوزم، تیسری اپروچ ہے بیہیویئرزم اور چوتھی اپروچ ہے پریگمیٹزم. کاگنیٹیوزم سے مراد یہ ہے اس کے کاگنیٹیوزم کے جو گرو ہیں وہ پیاجے ہیں.
ان کی رائے یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی چیز کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، جب بھی کسی چیز کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے یا کسی شخص سے پہلی مرتبہ ملتا ہے یا کسی جگہ کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے یا کوئی نئی بات پہلی دفعہ سنتا ہے، اس کے ذہن میں ایک فولڈر بن جاتا ہے، اس بات کے حوالے سے، اس شخصیت کے حوالے سے، اس جگہ کے حوالے سے، اس فنومنن کے حوالے سے، اس کسی پروسیس کے حوالے سے جب پہلی دفعہ کسی چیز کو کنفرنٹ کرتا ہے، فیس کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک فولڈر، آج کے کمپیوٹر کے زبان میں ہم کہیں گے فولڈر بن جاتا ہے. اور کسی دوسری چیز کو جب سمجھنا ہو، اور چیز کو سمجھنا ہو، تو اس کے ذہن میں پہلے جو معلومات ہیں ان معلومات کو استعمال کر کے نئے چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایسیمیلیشن. ایسیمیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نئی چیز کو جب سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں پہلے سے جو معلومات ہیں، پہلے سے جو علم ہے، اسی کو استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کنکریٹ لرننگ ہے، کنکریٹ انفارمیشن ہے، کنکریٹ نالج ہے، تو آپ اس نئی چیز کو بہتر انداز میں سمجھیں گے. اگر آپ کی لرننگ، آپ کی انفارمیشن اس نئی چیز کے حوالے سے اتنی وسیع نہیں ہے، تو اس نئی چیز کو آپ اس انداز میں نہیں سمجھ پائیں گے. اس پروسیس کو کہتے ہیں ایسیمیلیشن. ایک دوسرا پروسیس ہے جسے کہتے ہیں ایکوموڈیشن. جب ہم نئی چیز کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے لیے ہم پریویس نالج کو استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ صحیح سمجھتے ہیں، بعض دفعہ صحیح طرح سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم پراپرلی ایگزیکٹلی اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس وقت کوئی ہمیں سمجھاتا ہے، نہیں یہ راستہ اس طرف نہیں، اس طرف ہے. اس پروسیس کو کہتے ہیں ایکوموڈیشن. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. ہلو. یس سر، ہم سن رہے ہیں سر. اس پروسیس کو کہتے ہیں ایکوموڈیشن. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل میں اکثر دیا کرتا ہوں، یہ لٹریچر میں بھی ہے. ایک بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. سر ایک بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر؟ یہ ایک اسپائرنٹ کوشچن ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، اس کا کوئی کوشچن لے لیں سر. اس سے میرے خیال میں یا اس کوشچن کو بعد میں لیتے ہیں یا ابھی اس ایٹ دی اسپاٹ کوشچن لیتے ہیں سر. یہ فوزیہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. بہتر ہوگا ہم بعد میں لے لیں. اچھا ٹھیک ہوگا. آپ کوشچنز نوٹ کریں، کوشچنز نوٹ کریں. اب بعد میں کوشچن کریں بھلے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. اچھا، تو ایسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن کہتے ہیں ماہرین کہ انسان اپنی پوری زندگی میں یا ایسیمیلیٹ کرتا ہے یا ایکوموڈیٹ کرتا ہے. پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک یا ایسیمیلیٹ کرتا ہے یا ایکوموڈیٹ کرتا ہے. اس پروسیس کو ہم اس ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثلا ایک بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کے سامنے سے ایک کیا کہتے ہیں یار، بلی گزر گئی. ٹھیک ہے، ماں نے کہا کیٹ، ماں نے کہا کیٹ. تو بچے کے ذہن میں اس بلی کے اسٹرکچر کی ایک فولڈر بن گئی اور اس کے اوپر اس نے نام رکھا کیٹ. کافی عرصے کے بعد ایک ڈاگ جو سائز میں چھوٹی سی تھی، اس کا گزر ہوا ان دونوں کے سامنے سے. تو بچے نے اس ڈاگی کو کہا کیٹ. اس لیے کہا کہ بلی اور کتے کی اسٹرکچر سیم تھی. ٹھیک ہے، جو فزیکل اسٹرکچر تھی وہ سیم تھی. تو بچے نے ایسیمیلیٹ کیا، ایسیمیلیٹ کر کے ڈاگ کو اس نے کیٹ کہا. کیسے ایسیمیلیٹ کیا؟ اس کے ذہن میں پریویس نالج تھی کیٹ کے حوالے سے، اس کے جسم کے بال، اس کے فزیکل اسٹرکچر. ٹھیک ہے، اس کو ایسیمیلیٹ کر کے اس نے اس ڈاگی کو بھی کیٹ کہا.
یہ ہو گیا ایسیمیلیٹ یعنی ایسیمیلیشن. ایک نئی چیز کو سمجھنے کے لیے اس بچے نے اپنے پریویس نالج کو استعمال کیا. دس از کالڈ ایسیمیلیشن. پھر ماں ساتھ بیٹھی تھی, ماں نے کہا نو مائی سن دس از ناٹ اے کیٹ, دس از ڈاگ. ماں نے کیا کیا؟ ایکوموڈیٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کے لرننگ کو ماں نے ایکوموڈیٹ کیا, صحیح ٹریک پہ لے کے آ گئی, درست کیا. کس وجہ سے؟ فیڈ بیک کی وجہ سے. ماں نے پراپر فیڈ بیک دیا اور بچے کے اس لرننگ کو ٹریک پہ لے کے آ گئی. تو انسان پوری زندگی میں یا ایسیمیلیٹ کرتا ہے یا ایکوموڈیٹ کرتا ہے. یہ کوگنیٹیوسٹ کی تھیوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان یا ایسیمیلیشن کے ذریعے سیکھتا ہے یا ایکوموڈیشن کے ذریعے سیکھتا ہے. اسے انہوں نے کہا کوگنیٹیوزم. ایک دوسری رائے یہ ہے جسے کہتے ہیں سوشل کنسٹرکٹیوزم. ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں جناب, آن لائن ہے سارے, جی جی آن لائن. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, ایسا نہیں ہے. انسان جتنی زیادہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, اس کی انٹریکشن جتنی زیادہ ہوگی, اس کی لرننگ زیادہ ہوگی. لرننگ کے لیے انٹریکشن کا, سوشل انٹریکشن کا ہونا ضروری ہے. انسان جتنی زیادہ دوسروں سے بات کرے گا, دوسروں سے سوالات کرے گا, دوسروں کے سوالات کا جوابات دے گا, اتنی زیادہ اس کی لرننگ ہوگی. اس کے جو گرو ہیں سوشل کنسٹرکٹیوزم کے, یہ ویگوٹسکی ہیں, ایک رشین سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ایک طرح کے لرننگ کے بچوں کو انہوں نے لیا. ایک سے کہا کہ آپ خود کوشش کریں, ٹھیک ہے, لٹریچر مٹیریل اس کو دے دیا. اس نے کہا کہ آپ خود کوشش کریں, خود لرن کرنے کی کوشش کریں مزید. دوسرے بچے سے کہا کہ آپ بھی کوشش کریں, لیکن whenever you have any confusion you consult that adult. اس کے ساتھ ایک ایڈلٹ کو بھی رکھا. ایڈلٹ کو اس لیے رکھا کہ جب بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو, کوئی مشکل ہو, تو آپ اس سے کنسلٹ کریں, اس سے مشورہ کریں, اس سے بحث کریں, اس سے سوال پوچھیں, اس کے سوال کا جواب دیں, اس سے انٹریکشن کریں. اس طرح سے اپنی لرننگ کو ڈیولپ کریں. کافی عرصے کے بعد دونوں کے لرننگ کو دوبارہ چیک کیا انہوں نے. دوبارہ جب انہوں نے دونوں کی لرننگ کو چیک کیا, اس بچے کی لرننگ بہت زیادہ ہو چکی تھی جس کے ساتھ اس نے ایک ایڈلٹ کو رکھا تھا, ایز کمپیئر ٹو دیٹ چائلڈ who was individually trying to learn. دونوں کے درمیان ایک گیپ پیدا ہوا. اس گیپ کا نام ویگوٹسکی نے رکھا ZPD. اس کا مطلب ہے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی دوسرے بچے کے مقابلے میں پہلے بچے کے اندر, یعنی اس بچے کے اندر زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے ساتھ ایک ایڈلٹ کو رکھا تھا. یعنی یہ جو زون کریٹ ہوا دونوں کے درمیان, اس کی وجہ ایک کے ساتھ ایڈلٹ کا ہونا تھا. ٹھیک ہے. ان کی رائے یہ ہے, سوشل کنسٹرکٹیوسٹ کی رائے یہ ہے کہ لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرے, دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعامل کرے. تیسری ایک اپروچ ہے, تھیوری ہے, اس کو کہتے ہیں بیہیویئرزم. اس کے گروز اسکنر ہیں, پاروک ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں, دنیا کے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے, دنیا کا لٹریچر آپ کو مل جائے گا اس کے حوالے سے, لرننگ تھیوریز کے حوالے سے. ان کی رائے یہ ہے نہیں جناب, انسان جب تک کنسٹنٹلی ریپیٹ نہیں کرے کسی چیز کو, وہ اس کی لرننگ نہیں ہو سکتی ہے, یا ایک بہترین لرننگ اس کی نہیں ہو سکتی. تو لرننگ کے لیے کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے. اور یہ خود ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ
انسان ہر چیز کو ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا, وہ اس سے تنگ آ جاتا ہے. unless there is a stimulation, جب تک کہ وہاں کوئی اس کو اردو میں مہیج کہتے ہیں, جب تک کوئی مہیج نہ ہو, جب تک کوئی اسٹیمولیشن نہ ہو, جب تک کوئی ریوارڈ نہ ہو, جب تک کوئی انعام نہ ہو, انسان اس چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتا ہے. انسان کی فطرت میں ہم اس چیز کو زیادہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں جس میں کوئی اسٹیمولیشن ہو, جس میں کوئی فائدہ ہو, جس میں کوئی انعام ہو, جس میں کوئی ریوارڈ ہو, جس میں کوئی ریگارڈ ہو. ادروائز ایک اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے. تو ان کی رائے یہ ہے کہ یعنی لرننگ ریپیٹیشن سے ہوتی ہے, ڈرل سے ہوتی ہے, اور ڈرل پاسبل نہیں ہے unless there is a stimulation. یعنی ان کی رائے یہ بار بار ریپیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک اصطلاح بھی استعمال کی, ہیومن بینگز لرن تھرو ٹرائل اینڈ ایرر. انسان صحیح اور خطا سے سیکھتا ہے. جب بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, جب ایک چیز کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے, تو اس دوبارہ کے سائیکل میں ویکنیسز کو انسان چھوڑتا ہے, کم کرتا ہے, اسٹرینتھس کو اڈاپٹ کرتا ہے. مثلا مجھ سے کہا جائے کہ ایک کام میں نے کیا ہے, دوبارہ مجھ سے کہا جائے کسی کام کو آپ دوبارہ کریں, تو پہلے سائیکل میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, سیکنڈ سائیکل میں ان غلطیوں کو ریموو کرنے کی کوشش کروں گا, اور فرسٹ سائیکل میں جو اسٹرینتھس اس کام میں ہوئی ہیں, میں ان اسٹرینتھس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار بار ریپیٹیشن کے پروسیس میں انسان غلطیوں کو کم سے کم کرتا ہے, اور اس کے اندر خوبیاں بڑھتی جاتی ہیں. یعنی انسان کا کام ایک پیوریفائڈ کام ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہیومن بینگز لرن تھرو ٹرائل اینڈ ایرر. انسان صحیح اور خطا سے سیکھتا ہے, خطاؤں کو کم سے کم کرتا ہے, اور صحیح زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے. اب بینگ اے ٹیچر یہاں ہمیں سوچنا ہوگا کہ یار یہ اسٹیمولیشن میں کیا دے دوں کلاس میں, کہ میرے بچے ایک چیز کو بار بار دہرائیں, کیا اسٹیمولیشن میں دے دوں؟ وہ اسٹیمولیشن ریگارڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ اسٹیمولیشن اپریسیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ اسٹیمولیشن پازیٹیو فیڈ بیک کی صورت میں ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جو لٹریچر میں ہے. ایک بھوکی بلی کو انہوں نے پنجرے میں بند کر دیا, اور پنجرے کے سامنے ایک گوشت کے ٹکڑے کو رکھا, اور پنجرے کا دروازہ کے ساتھ ایک ہینڈل لگا ہوا تھا جو پنجرے کے اندر تھا. اس کے اوپر تھوڑا جب وزن پڑتا تھا تو پنجرے کا دروازہ آٹومیٹکلی کھلتا تھا. تو گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ کے بلی چیخنے چلانے لگی. انکانشیسلی, لاشعوری طور پہ بلی کی ٹانگ اس ہینڈل کے اوپر پڑ گئی, جس کی وجہ سے وہ پنجرے کا دروازہ کھل گیا. بلی سیدھے جا کے گوشت پہ جھپٹنے لگی. تو اس نے اس کو گوشت کو بلی سے الگ کیا, بلی کو دوبارہ پنجرے میں بند کر دیا. دوبارہ بلی باہر نکل آ گئی کچھ ٹائم کے بعد. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے بند کر دیا بلی کو پنجرے میں. اس سے بھی کم ٹائم میں بلی باہر آ گئی. ان تینوں اٹیمپٹس میں وہ اس ٹائمنگ کو انہوں نے نوٹ کیا تھا. تو دیکھا کہ لاسٹ جو اٹیمپٹ میں بلی باہر نکلی تھی, اس وقت بالکل ہی کم ٹائم لگا تھا. پہلے پروسیس میں زیادہ ٹائم لگا, اس سے دوسرے پروسیس میں کم ٹائم لگا, تیسرے پروسیس میں اس سے بھی کم ٹائم لگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ریوارڈ آپ کے سامنے ہو, اسٹیمولیشن آپ کے سامنے ہو, آپ اس کام کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اس بار بار ریپیٹیشن کے نتیجے میں آپ کی لرننگ ہوتی ہے. سو فار ریپیٹیشن دیر مسٹ بی اے اسٹیمولیشن. کلاس روم میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ میں کوئی پیراگراف لکھنے کو دے دیتا ہوں بچے کو,
وہ بچہ لکھ کے مجھے دے دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا ایگزام کے پیپر کو لے لیں، آنسر شیٹ کو لے لیں، آنسر شیٹ یا ہوم ورک ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ریڈ پین لے کے ہم کس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ آپ جواب دے رہے ہیں یا بالکل خاموشی نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی جواب دے دیں. ہم کن چیزوں کی تلاش کرتے ہیں ریڈ پین ہاتھ میں لے کے؟ مسٹیک ڈھونڈ رہے ہیں سر، وہاں غلطیوں کی تلاش کرتے ہیں. غلطیوں کی تلاش کرتے ہیں سر. بالکل غلطیوں کی تلاش کرتے ہیں. جو ہی کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ سر قلم کر دیتے ہیں اس ریڈ پین سے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے بہت ساری غلطیاں ہوں گی تو بہت سارے کراسز ہوں گے، وہ بھی ایک الگ سیاہی سے. تو اس سے کیا گزرے گا بچے کی شخصیت کے اوپر؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں بھی فرسٹریشن ہو سکتی ہے سر. غلط تاثر جائے گا سر. بچہ جو ہے اپنے اس کو بھی کھو دے گا، کانفیڈینس کو بھی لوز کر دے گا، مینٹلی طور پہ بھی وہ ٹارچر ہوگا. ایگزیکٹلی، میں کامیاب ہو گیا. تو ہم ایجوکیشن کے نام سے کیا کرتے ہیں؟ پھر کچھ اور کرتے ہیں نا. ہم اپنی نسل کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کرتے ہیں سر. سر بچہ موٹیویٹ ہونے کے بجائے ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا فردر. ایگزیکٹلی. ایجوکیشن کا ٹیچنگ کی ڈیفینیشن آپ ذرا جا کے پڑھ لیں آج. ٹھیک ہے، آج میرا ٹاپک ٹیچنگ نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اس میں میں ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو جب ڈسکس کروں گا تو ٹیچنگ ہم ڈسکس کریں گے. ٹیچنگ کا مطلب ٹرانسمیشن آف آئیڈیاز نہیں ہے، ٹرانسمیشن آف ڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا دینا نہیں ہے، معلومات دینا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. موٹیویشن ہے، دوسروں کو تیار کرنا ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے. ٹیچنگ کا مطلب دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کنونس کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے، مینٹلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی. ٹیچنگ کا مطلب دوسروں، یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹیچنگ کا مطلب جس کو ہم پڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو تیار کرنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو کنونس کرنا ہے، اس کو پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ٹیچنگ کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وہ کر لیں گے ہم. تو یہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے، آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیا کریں گے، میں یہ کروں گا. بچے کا جو رائٹ اپ میرے سامنے ہے، میں سب سے پہلے بچے کے اسٹرینتھ کو ڈھونڈوں گا، خوبیوں کو ڈھونڈوں گا. کہاں کہاں بچے کے رائٹ اپس میں اسٹرینتھس ہیں. جب مجھے اسٹرینتھس نظر آئے اسی ریڈ پین سے میں ان کو انڈر لائن کروں گا اور ساتھ ساتھ اس اسٹرینتھ کو جسٹیفائی کروں گا. کس سینس میں وہ اسٹرینتھ ہے. کوئی انوویٹو آئیڈیا بچے نے شیئر کیا ہے، کوئی ریلیونٹ ویکیبلری بچے نے شیئر کیا ہے، ریلیونٹ ایگزامپل بچے نے شیئر کیا ہے، کوئی زبردست ڈائیگرام اس نے بنایا ہے یا ڈائیگرام کو زبردست انداز سے اس نے ایکسپلین کیا ہے. اس خوبی کو میں جسٹیفائی کروں گا، ساتھ پازیٹیو ریمارکس دوں گا. ٹھیک ہے، جب یہ کام ہو جائے پھر میں دیکھوں گا کیا چیلنجز ہیں، کیا ویکنیسز ہیں اس رائٹ اپ کے اندر. ان چیلنجز کو، ان ویکنیسز کو بھی میں انڈر لائن کروں گا. انڈر لائن کرنے کے بعد میں بچے سے کہوں گا یہ چیز، اس چیز کے بجائے، اس ورڈ کے بجائے، اس ایگزامپل کے بجائے، اس میتھڈ کے بجائے، اس ڈائیگرام کے بجائے آپ اس طرح سے کرتے تو کیا بہترین آپ کا رائٹ اپ بن جاتا. میں اس کے اوپر ڈائریکٹ کراس نہیں کروں گا، اس کو ریشنلائز کروں گا. کہوں گا کہ آپ نے یہ جو ورڈ یوز کیا یہاں پہ، آپ نے یہ جس طریقے سے میتھ کا یہ کوشچن سولو کیا ہے، اس کے بجائے اگر اس طرح سے کرتے تو کیا زبردست آپ کا رائٹ اپ بن جاتا. اس سے کیا ہوتا، بچے کے لیے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سیلف اسٹیم بھی ہرٹ نہ ہوتی، اس کا عزت نفس مجروح نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بیہیویئرسٹ کی رائے ہے. بیہیویئرسٹ کہتے ہیں
کہ آپ جب تک کسی چیز کو ریپیٹ نہیں کریں گے، بار بار نہیں دہرائیں گے سائیکلک وے میں، آپ کی لرننگ بہترین لرننگ نہیں ہو سکتی ہے. اور اس ریپیٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ کسی اسٹیمولیشن کا ہونا، کسی مہیج کا ہونا، کسی ریوارڈ کا ہونا، کسی ریگارڈ کا ہونا، کسی انعام کا ہونا. اچھا، لاسٹ جو تھیری ہے، آج دنیا کی ایجوکیشن جس تھیری کے پہ بیس کرتی ہے وہ یہی ہے پریگمیٹزم. یہ جان ڈیوی کی، ہمارے اسٹور کے ایجوکیشنسٹ ہیں جان ڈیوی، ان کی تھیری ہے پریگمیٹزم. پریگمیٹزم مینز لرننگ بائی ڈوئنگ، not learning by listening, not learning by watching, not learning by any other thing, rather learning by doing. اگر آپ کسی بچے کو کسی لرننگ ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں کسی پرٹیکولر فیلڈ میں، اس فیلڈ میں اس کو کام کرنے دیں، آبزرو کرنے دیں، ایکسپیریمنٹ کرنے دیں، تب اس کی کنکریٹ لرننگ ہوگی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کلاس روم میں ٹیچنگ کرتے ہیں تو کون سی اپروچ کو ہم استعمال کرتے ہیں. کوگنیٹیوسٹ کی اپروچ ہم یوز کرتے ہیں، سوشل کنسٹرکٹیوزم ہم یوز کرتے ہیں، بیہیویئرزم ہم یوز کرتے ہیں، یا پریگمیٹزم ہم یوز کرتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا. اور ہم وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دیٹ کوگنیٹیوزم وہ خراب ہے، وہ کمزور ہے، سوشل کنسٹرکٹیوزم ٹھیک ہے، بیہیویئرزم ٹھیک ہے، یا پریگمیٹزم ٹھیک ہے. سب کی رائے، سب کے آراء اپنے اپنے جگہ میں بہت بہترین ہے. سب نے زبردست طریقے سے اپنے تھیری کو جسٹیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹیچنگ جس تھیری کو بھی لنک کرتی ہو وہ بہترین ہے. آپ کی ٹیچنگ اگر کوگنیٹیوزم کو لنک کرتی ہے، آپ کی ٹیچنگ سوشل کنسٹرکٹیوزم کو لنک کرتی ہے، آپ کی ٹیچنگ بیہیویئرزم کو لنک کرتی ہے، آپ کی ٹیچنگ پریگمیٹزم کو لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ٹیچنگ، یقین کریں، کسی بھی تھیری کو لنک نہیں کرتی، کسی بھی تھیری کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. اپنے حساب سے ایک عجیب و غریب ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کے سوالات، ابھی کوئی سوال ہے تو آپ ریز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جب ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو ڈسکس کریں گے تو ان دا لائٹ آف دیز لرننگ اپروچز انشاءاللہ وی ول ٹرائی اور بیسٹ ٹو ڈسکس دا ٹیچنگ پریکٹسز اینڈ ٹیچنگ میتھڈالوجیز in the light of these learning approaches. جی فوزیہ، جی بیٹا فوزیہ. جی سر، مجھے جان ڈیوی کے حوالے سے سر کچھ بتا سکتے ہیں؟ ان کا پرسنل تھوڑا سا پورٹ فولیو شیئر کر سکتے ہیں؟ جان ڈیوی پریگمیٹزم کے جو پروپوننٹ ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے، ایکچولی وہ کہاں کے ہیں اور کیا ان کے فردر؟ یہ ایجوکیشنسٹ ہیں، ساتھ ساتھ سائیکولوجسٹ بھی ہیں. اس دور حاضر کے بہترین ایجوکیشنسٹ میں سے ایک ہیں. آپ جسٹ گوگل پہ جا کے جان ڈیوی لکھ کے کلک کریں، اس کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلز، اس کی پوری بایوگرافی آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، میرے خیال زبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کون ہے؟ آپ پوچھ لیجیے گا، اپنا مائک آن کر کے پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ پریگمیٹزم کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، میں نے اس کو پڑھا تھا، یہ فلسفی کے ڈومین میں آتا، تو پھر آپ نے یہاں پہ اپروچ میں یا تھیوری کی بات کی، پھر فلسفی اور اپروچ ایک ہو گئے یا تھیوری سر، یا اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ اچھا، یہ فلسفیکل اپروچز ہیں. ٹھیک ہے. اپروچ اس نظریے کو کہتے ہیں جو کسی فلسفے کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہو. تھیری بھی وہی نظریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انسان سیکھتا اس انداز سے ہے، کچھ کی رائے یہ ہے کہ انسان سیکھتا اس انداز سے.
ٹھیک ہے، یہ اپنی اپنی ان کی آراء ہیں. اچھا سر یہ ان کی آراء میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا تھینک یو سر. سر یہ فلاسفی اس کا مطلب براڈ ٹرم ہو گیا نا ان کا، یہ پریکٹیزم اور اس کے تھیوری اور اپروچ کے نسبت یہ براڈ ٹرم ہے. سیم ہے. اور تھیوری اور اپروچ اپروچ دیکھیں، اپروچ ہم اس نظریے کہتے ہیں جس کے پیچھے فلسفی ہو. مثال کے طور پہ کگنیٹیوزم کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ کگنیٹیوزم کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ اسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن ہے. اچھا، بیہیویئرزم کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ بیہیویئرزم کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کو بار بار نہ دہرائے اس کی لرننگ کا حصہ نہیں بن جاتا، اس کے بیہیویئر کا حصہ نہیں بن جاتا وہ چیز. اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے، یعنی وہ اپروچ وہ نظریہ ہے جس کے پیچھے کوئی فلسفی ہو، یعنی فلسفی ہو. وجود میں آئے ہوئے نظریے کو اپروچ کہتے ہیں اور اسی کو نظریہ بھی کہتے ہیں. جی احسن کچھ پوچھ رہے تھے، پتہ نہیں کون پوچھ رہے تھے. جی احسن. جی سر. جی سر نے بڑا ہماری جو وہ تھی وہ سمجھ میں آ گئی سر، لیکن آخر میں ایک بات کی سر نے کہ ان سے ہٹ کے بھی وہ پڑھاتے ہیں ان جو اپروچ ان کے بھی کوئی ایسے میتھڈس، وہ کون سے میتھڈ ہے سر جو اپروچز کے انڈر میں نہیں آتے ہیں سر، جو کلاس روم میں وہ ٹیچر پڑھاتے ہیں؟ یا آپ ٹیچر ہیں؟ آپ ٹیچر ہیں؟ نہیں سر میں ٹیچر نہیں ہوں، اس لیے تو مجھے کنفیوژن ہو رہی. نہیں میں ٹیچر نہیں ہوں سر. ٹھیک ہے. کسی ٹیچر سے پڑھا ہوگا نا آپ نے، اسکول میں، کالج میں؟ ظاہر ہے کسی ٹیچر سے پڑھا ہوگا. بہت سارے ٹیچرز کی ٹیچنگ ہے نا، ان میں سے ایک بھی اپروچ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ریڈنگ کر کے نکل جاتا ہے اپنی کلاس سے، اس کی ٹیچنگ ان میں سے کس سے لنک کرے گی؟ ایک ٹیچر روٹ میمورائزیشن کرواتا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی انکریجمنٹ ہے، نہ اپریسیشن ہے، بلکہ سزا دی جاتی ہے. بعض دفعہ ہمارے سیلف اسٹیم کو ہرٹ کیا جاتا ہے. اس کی ٹیچنگ ان میں سے کن اپروچ سے لنک کرے گی؟ یہ عذرا ہے، مذاق میں نے کہا تھا کہ کچھ ٹیچنگ ان میں سے کسی ایک اپروچ کو بھی لنک نہیں کرتی.